بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج میں نے جو موضوع چنا ہے وہ پولیس انکاؤنٹر کلنگ کے حوالے سے ہے، یعنی عام زبان میں ہم اس کو پولیس مقابلہ کہتے ہیں۔ آخر اس پولیس مقابلے کی قانونی شکل کیا ہے اور قانون میں اس کی کیا صورتحال ہے، اس کے اوپر آج بات کی جائے گی۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں 3 قوانین جو فوجداری مقدموں کے حوالے سے مانے اور سمجھے اور دیکھے جاتے ہیں، اور پورا قانون کا جتنا بھی نظام ہے وہ اس پہ بیس کرتا ہے۔ لہذا نمبر 1 پہ ہمارے پاس پاکستان کرمنل پروسیجر کوڈ ہے، نمبر 2 پہ ہمارے پاس پاکستان پینل کوڈ ہے، اور نمبر 3 پہ پاکستان پولیس مینول ہے۔ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تینوں قوانین پاکستان کے اندر جو اس رائج الوقت ہے وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن وقتاً فوقتاً اس میں ترامیم ہوتی رہیں، جیسے جیسے ہمارے لیجسلیٹرز دیکھتے رہے اور سمجھتے رہے کہ یہ عوام کے لیے ضروری ہے، امینڈمنٹ ہوتی رہی۔ آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پولیس کاؤنٹر جو کلنگ کے اندر کرتی ہے اس کی قانونی صورتحال کیا ہے۔ تو میں یہ جب دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اگر ہم قانونی شکل میں جب دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پولیس انکاؤنٹر کلنگ کا لفظ پوری قانون کی کتاب میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ ایون انکاؤنٹر کا بھی لفظ کسی قانون کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہذا یہ دیکھنا ضروری ہوگا کہ یہ پاکستان میں کہاں سے آیا اور کس طرح آیا ہے۔ اس کی اگر ہسٹری انڈو پاک کے حوالے سے دیکھی جائے تو سب سے پہلے 1990 میں انڈین پولیس نے پولیس کلنگ انکاؤنٹر جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا، اور ان کا سب سے پہلے مظاہرہ بمبئی شہر انڈیا میں ہوا، جہاں پر پولیس اور سیکیورٹی فورسز گینگسٹرز، دہشت گرد اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے اور عناصروں کے خاتمے کے لیے انکاؤنٹر کلنگ کرتی تھی، اور اس طرح سے اس کو پہچانا اور جانا جانا پڑا۔ ہلکے ہلکے یہ مختلف شہروں کے اندر بڑھتا رہا ہے انڈیا کے، اور اس طرح سے 2000 سے تقریباً 2000 کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان میں بھی انٹروڈیوس ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ مختلف صوبوں میں اس کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور پولیس نے بدماشوں کو، گینگسٹرز کو، ٹیررسٹ کو سیکیورٹی فورسز نے مارا اور کل کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ پولیس نے اس کو اس انداز سے انٹروڈیوس کرایا کہ جب ان کو خطرہ ہوتا ہے، ان کو یہ سیفٹی داؤ پہ لگی ہوتی ہے، تو وہ یہ انکاؤنٹر کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ مار جاتے ہیں لوگوں کو۔ لیکن یہاں پر بتانے کی ضرورت ہے کہ پولیس انکاؤنٹرز کی جو صورتحال ہے وہ 2 زاویے سے دیکھنی پڑتی ہے۔ آیا یہ انکاؤنٹر جائز تھا؟ یہ وقت کی ضرورت تھا؟ حالات اور واقعات میں انکاؤنٹر کے بغیر کوئی اور حل نہیں تھا؟ تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ ٹھیک انکاؤنٹر ہوا اور پولیس نے اپنی سیفٹی کے لیے یہ انکاؤنٹر کیا۔ دوسرا ایک اور ہے جھوٹا انکاؤنٹر، یعنی فیک انکاؤنٹر، یعنی پولیس کسی بھی کو غلط طریقے سے کل کرے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان آرٹیکل 10A میں فیئر ٹرائل کا تصور ہے کہ آپ جس بھی ملزم کو پکڑیں گے اس کو آپ فیئر ٹرائل دینے کے ضروری ہے۔ لہذا جب ہم اس زمرے میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیئر ٹرائل کا جہاں مقصد ہے اس کا معنی یہ ہے کہ جب ایک مجرم اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، ہتھیار ڈال دے، ہاتھ اٹھا دے، تو پولیس کو کوئی اختیار نہیں کہ اس کو مارے، بلکہ اس کو اریسٹ کرنا چاہیے۔ ایک اور صورتحال ہے کہ بعض دفعہ پولیس اریسٹ کر لیتی ہے اور بعد میں ان کو مار دیتی ہے۔ اریسٹ کرنے کے بعد مار دینا، یہ سب چیزیں، ایسے عمل جو ہیں وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے اندر آتے ہیں، اور
اس کو سختی کے ساتھ عدالتیں نوٹس دیا ہے، اور بعض مقدمات کے اندر پولیس والوں کو بھی سزا ہوئی جنہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے یہ لائسنس آف کلنگ جو پولیس کے پاس اس پولیس انکاؤنٹر کلنگ کے حوالے سے حاصل ہو گیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو پولیس ہے، پاکستان کی جو پولیس ہے، اس کے پاس لامحدود اختیارات ہیں، اور وہ جس کے متعلق جس کو بھی جس وقت بھی چاہے گرفتار کر لیتی ہے، کسی مقدمے میں یا تفتیش مقدمہ یا مقدمے میں شامل کر لیتی ہے۔ لہٰذا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جنرلی کیوں انکاؤنٹرز ہوتے ہیں، کیوں ان کی کیا کاز روڈس ہیں، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پولیس ان کا استعمال ہو۔ ایک تو سمجھ میں آتا ہے کہ جائز انداز سے اس کی جو اسٹوری ہوتی ہے، جو اس کے واقعات ہوتے ہیں، جب اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو اس میں سچائی کا عناصر بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہذا اس کی جسٹیفیکیشن ہو جاتی ہے۔ لیکن بعد دفعہ پولیس ایسی اسٹوری لکھتی ہے اور ایسے حالات اور واقعات اور ایسی ویڈیوز ریلیز کرتی ہے جس کو ایک عام آدمی دیکھنے کے بعد یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ جھوٹا کیس بنایا ہے، انہوں نے یہ فیک انکاؤنٹر کیا ہے اور غلط طریقے سے اس آدمی کو یا مجرم کو مار دیا۔ لہذا اگر پولیس کی کسٹڈی کے اندر مارتے ہیں تو وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اس کی ایک اور بنیادی وجہ ہے کہ جو گینگسٹرز اور جرائم پیشہ افراد ہیں، ان کے پولیس سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، یہ ان سے بغیر ملے جرم کر ہی نہیں سکتے، اور اگر پولیس چاہے تو جرم کرنے والے کو پہلے ہی دفعہ میں ایسا سبق سکھا سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ آئندہ جرم نہ کر سکے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پولیس ان کو پورے مواقع دیتی ہے کہ وہ جرم کریں اور ان کو اس کا عوض میں معاوضہ دیتے ہیں، جس کو آج کے دور میں کرپشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ایک ایس ایچ او کی تنخواہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ نان گزٹڈ آفیسر ہوتا ہے، اور اس کے جو پاورز ہیں وہ اس حد تک ہیں کہ وہ پرائم منسٹر اور کو بھی اریسٹ کر سکتا ہے کسی بھی مقدمے کے اندر۔ لہذا اگر اس کی روشنی میں ہم دیکھیں تو یہ لامحدود پاور ایک ایسی چیز کو جنم دے رہے ہیں جس سے ملک کے لوگوں کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ معصوم لوگ بھی مارے جاتے ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ آخر یہ کیا وجوہات ہے؟ یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری پولیس اپنے پاورز کا ناجائز استعمال کرتی ہے اور جرائم پیشہ کے محافظ بن جاتی ہے، جبکہ ان کو عوام کا محافظ بننا چاہیے۔ ہم بہت سارے معاملات میں دیکھتے ہیں وہاں پر اس کا بڑی فقدان نظر آتی ہے۔ اس کا ایک اور بھی پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ جرائم پیشہ لوگ سرکاری اور سیاسی لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں، ان کو ان سے فائدہ ہوتا ہے، وہ ان سے جرائم کی دنیا میں ایسے ایسے قتل کروا دیتے ہیں اور ایسے ایسے واقعات کراتے ہیں جو ان کی سیاسی بساط کے سامنے کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے وہ لوگوں کو بھی مروا دیتے ہیں۔ اس میں پولیس بھی پولیٹیسائز ہوتی ہے، اور پولیس والے ان سیاستدانوں کے کہنے کے اوپر ان جرائم افراد کی تحفظ دیتے ہیں، جس سے بہت سارے معاملات کٹائی میں پڑ جاتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ان سیاستدانوں کو بھی ان آدمی کی ضرورت نہیں رہتی جو جرائم پیشہ افراد وہ پال رہے ہوتے ہیں، لہٰذا پولیس کے ذریعے ان کا وہ انکاؤنٹر کرا دیتے ہیں، کلنگ کرا دیتے ہیں، تاکہ نہ وہ زندہ رہیں گے اور نہ ہی ان کے راز کھلیں گے۔ لہذا پولیس انکاؤنٹر کلنگ کے اندر کیش انکاؤنٹر کلنگ بھی آتی ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی سے دشمنی ہے تو وہ پولیس کو بات کر لیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے، اور پولیس اس کو کسی نہ کسی طریقے سے انکاؤنٹر کے شکل میں مار دیتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے، فوجداری مقدمات کے اندر اسٹوری جو لکھی جاتی ہے یا جو بھی کیس دیکھا جاتا ہے، اس کی ایک چین ہوتی ہے، یعنی کڑیاں آپ نے چین دیکھی ہوگی جس میں کڑیاں سے کڑی ملی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کڑی اس میں سے مس کر جائے تو وہ اسٹوری جھوٹی قرار دی جاتی ہے، تاکہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ
फेक चीज़ें बीच में डाली गई हैं, ये फेक नाम डाले गए हैं, जिसकी वजह से उस आदमी को मुकदमे में शामिल किया जा रहा है। लिहाजा ये देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास पुलिस का क्या निज़ाम है और ये इनकाउंटर किस अंदाज से और क्यों कर रही है, इसकी वजूहत को मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। लिहाजा एक चीज़ और देखनी, आया हमारे पास पुलिस की कैपेसिटी कितनी है। UN रिपोर्ट के मुताबिक 1 लाख इंसानों के ऊपर 220 पुलिस अफसरान या पुलिस के लोग होने चाहिए, जबकि हमारे यहाँ इसमें बहुत कम तादाद आपको मिलेगी। एक तो ये वजह है कि पुलिस ओवर बुक्ड है, बहुत ज़्यादा काम है, कई घंटे काम करना पड़ता है, जबकि दुनिया के अंदर 8 घंटे का टाइम होता है कि उसके अंदर कोई भी सरकारी मुलाजिम इसी दौरान में काम करके अपने घर को चला जाता है। लेकिन पुलिस के साथ तो इतवार की छुट्टी भी उनको नहीं मिलती और वो उसी में काम करते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करें और उनके एहलकार बन जाएं जो सियासतदान लोग हैं, सियासी कत्ल करवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं। उसमें अगर पुलिस इनकाउंटर करती है, किलिंग करती है, इसका मायने ये होते हैं कि वो उनके अलाकार हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन से ही पुलिस वालों को फ़ायदा होता है। इसके अंदर एक बात देखने की है, अगर पुलिस किसी का इनकाउंटर करती है तो इसका मतलब हुआ है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 10A में फेयर ट्रायल उस आदमी को, मरने वाले को नहीं मिला और जुडिशरी ये समझती है कि ये नाइंसाफ़ी है और लोग भी इसको नाइंसाफ़ी समझते हैं। हमारे यहाँ ये आम बहस होती है कि अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखें तो वाहिद एक जुडिशरी सिस्टम रह जाता है जो कि बैलेंस करता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को। अगर जुडिशरी हटा दी जाए तो डेमोक्रेसी, यानी जिसको आप जमहूरियत कहते हैं, वो पनप नहीं सकेगी, चल नहीं सकेगी। और इन सारी वजूहात की वजह से लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि इंसाफ का इंतज़ार करते करते कोई लिमिट नहीं है जहाँ पर आके हम ये सोच सकें कि हमको इंसाफ मिल सकेगा। ये बात उनकी ठीक है, लेकिन जैसा भी निज़ाम है, अगर उसके अंदर किसी भी मुजरिम को ये सहूलत नहीं मिलेगी कि वो अपने आप को दफ़ा करे और अपने आप को इनोसेंट साबित करे, तो उससे पहले उसको हम कैसे कत्ल कर सकते हैं, ये सज़ा दे सकते हैं। ये पुलिस जो कुछ भी करती है एनकाउंटर के अंदर, वो कानूनी तौर पे अगर वो गिरफ़्तार हो चुका है, पुलिस की कस्टडी के अंदर है, या उसने हथियार डाल दिए हैं, हाथ उठा लिए हैं, या उसके पास कोई हथियार नहीं है और पुलिस उसको इनकाउंटर करती है, तो इसके मायने ये होंगे कि ये टोटल पुलिस की तरफ से इनजस्टिस है, इंसाफ की फराहमी में सबसे बड़ी रुकावट है। और मैं तो यूँ कहूँगा, इनकाउंटर ऑफ इनोसेंट पीपल, किलिंग करना एक गुनाह है, जिसके मतलब से माशरे में बड़ी बुराई पैदा